فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد سوم، در بیان امامت، مؤلفہ علامہ سید محمد باقر مجلسی اللہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے۔ دوسرا باب 14ویں فصل صراط و سبیل سے مراد ائمہ ہیں، صفحہ نمبر 248۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر۔ صراط و سبیل و مثل ان کے الفاظ کی تعویل کے بارے میں حدیثوں کا بیان جو ائمہ علیہم السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اور معنی الاخبار میں مذکور ہے کہ حضرت نے خداوند عالم کی اس قول اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں فرمایا، یعنی توفیق ہمارے لیے دائمی قرار دے جس سے ہم نے گزشتہ میں تیری اطاعت کی ہے، تاکہ آئندہ عمر میں وہ اطاعت کریں۔ اور صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ دو ہیں، ایک دنیا میں صراط اور دوسری صراط آخرت میں۔ دنیا کی صراط مستقیم وہ ہے جو بلند درجے سے بہت زیادہ پست ہوتی ہے، تقصیر و کمی سے زیادہ بلند اور سیدھی کے کسی باطل کی طرف رغبت نہ کرے، اور دوسری صراط آخرت میں بہشت کی جانب مومنوں کی راہ ہے جو سیدھی اور بہشت سے جہنم اور نہ کسی اور طرف رخ کرے۔ حضرت نے فرمایا، یعنی ہماری رہنمائی فرما راہ راست کی جانب اور اس راہ کی پیروی کی طرف جو پیروی کرنے والے کو تیری محبت کی جانب اور تیرے دین کی طرف پہنچاتی اور روکتی ہے، اس سے کہ ہم اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کریں یا اپنی رائے کے مطابق عمل کریں اور ہلاک ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو کہ اے خدا ہماری ہدایت کر اس جماعت کی طرف جن پر تو نے اپنے دین اور اپنی اطاعت کی توفیق دینے کے سبب انعام فرمایا۔ یہ وہ گروہ ہے جس کی شان میں خدا نے فرمایا ہے، جو شخص خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر خدا نے انعام فرمایا ہے، اور وہ پیغمبران خدا، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جماعت وہ نہیں ہے جن کو خدا نے نعمت مال و صحت بدن عطا فرمائی ہے، اگرچہ یہ لوگ بھی ظاہری نعمتیں رکھتے ہیں، ان میں بعض کافر اور بعض فاسق ہوتے ہیں، اور خدا تم کو یہ حکم نہیں دیتا کہ خدا سے اس گروہ کی راہ کی طرف رہنمائی کرنے کی دعا کرو، بلکہ اس گروہ کی راہ کی جانب رہنمائی کرنے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیتا ہے جن پر خدا نے انعام کیا ہے، ان کے خدا پر ایمان لانے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرنے اور محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کے نیک اور برگزیدہ اصحاب کی ولایت اختیار کرنے کی وجہ سے اور ان کی مناسب مطابقت کے سبب سے، جس سے بندگان خدا کے شر سے اور دشمنان خدا کے گناہوں اور کفر میں زیادتی ہونے سے محفوظ رہو۔ اس طرح کہ ان کے ساتھ مدارہ کرو، ان کو اپنے اور دوسرے مومنوں کے آزار کی تحریص نہ کرو، اور اپنے برادران ایمانی کے حقوق پہچانو، کیونکہ کوئی بندہ خدا کے بندوں اور کوئی کنیز خدا کی کنیزوں میں سے نہیں ہے جو محمد و آل محمد سے دوستی کرے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرے، مگر یہ کہ اس نے عذاب خدا سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ حاصل کر لیا اور ہر بندہ اور کنیز جو بندگان خدا کے ساتھ ایسی ہمدردی کرے جو بہت نیک اور بہتر ہو، یعنی اس کے سبب باطل میں داخل اور کسی حق سے خارج نہ ہو، تو خدا اس کی ہر سانس پر تسبیح کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے عمل کو قبول کرتا ہے، اور اسے اس صبر کے عوض جو اس نے ہمارے اسرار پوشیدہ رکھنے کے لیے پوشیدہ رکھنے کے سبب
اور اس غصے کو روکنے کے بدلے جس کو ہمارے دشمنوں سے کلمات نامناسب سننے کے بعد ضبط کیا ہے، اس شخص کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جو کہ راہ خدا میں اپنے خون میں لوٹا ہو، اور جو بندہ اپنی طاقت کے مطابق برادرانی امامی کے حقوق ادا کرے اور جس قدر اس سے ممکن ہو ان کی مدد کرے اور ان سے راضی رہے، اس طرح کے ان کی برائیوں اور لرزشوں کو جو ان سے سرزد ہوں معاف کر دے اور ان کے بدلے میں مبالغہ نہ کرے اور ان کی برائیوں کو بخش دے، تو بے شک خداوند تعالیٰ روز قیامت اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے اپنے برادران مومن کے حقوق ادا کیے اور ان پر جو تیرے حقوق تھے ان کے ادا کرنے پر ان کو مجبور نہ کیا۔ میں اس سے زیادہ بخشنے والا اور زیادہ کرم کرنے والا ہوں جو تو نے ان کے لیے آسانی اور مہربانی کی ہے، لہٰذا آج میں تجھ کو وہ سب عطا کروں گا جس کا تجھ سے وعدہ کیا تھا، بلکہ اپنے وسیع فضل سے اس سے زیادہ دوں گا، اور میرے حقوق کی ادائیگی میں جو تو نے کمی کی ہے اس کے سبب میں اپنی عطا میں کچھ کمی نہ کروں گا۔ اس کے بعد خدا اس کو محمد و آل محمد سے ملحق کر دے گا اور اس کو ان کے مقرب فرشتیوں میں قرار دے گا۔ معنی الاخبار میں بسند معتبر روایت کی کہ حضرت صادق علیہ السلام سے صراط کے بارے میں لوگوں نے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کی معرفت کا راستہ ہے اور دو صراط ہے، صراط دنیا اور صراط آخرت۔ صراط دنیا وہ امام ہے جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، اس پر جو اسے دنیا میں پہچانتا ہے اور اس کی ہدایت پر چلتا ہے تو وہ آخرت میں اس صراط پر سے گزر جائے گا جو جہنم کے اوپر پل ہے، اور جو شخص دنیا میں اس کو نہیں پہچانتا تو اس کا پیر آخرت کی صراط پر ڈگمگائے گا اور وہ جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ ایزن بس سند حسن نے حضرت صادق علیہ السلام سے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں روایت کی کہ جس کا ترجمہ یہ کہ راہ راست کی ہم کو ہدایت فرما۔ حضرت نے فرمایا کہ صراط مستقیم جناب امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور ان کے پہچاننے کی دلیل یہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی امیر المومنین ام الکتاب ہے جو سورہ حمد اس کی آیت اہدنا الصراط المستقیم میں مذکور ہیں، اور صراط مستقیم علی ہیں جو عالم احکام و معرف ربانی ہے، جو عالم احکام و معرف ربانی ہے۔ مفسرین نے ضمیر کو قرآن کی طرف راجع کیا اور ام الکتاب سے لوح محفوظ مراد لیا ہے جو ہمارے پاس ہے، جو بلند مرتبہ اور محکم ہے یا حکمت ظاہر کرنے والی ہے، اس بنا پر جو ہم نے پہلے تحقیق کیا کہ امیر المومنین کتاب اللہ ناطق ہیں، ظاہری آیت کے ساتھ بھی منطبق کیا جا سکتا ہے۔ ایزن بسند معتبر امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی کہ خدا اور اس کی حجت کے درمیان جو امام زمانہ ہوتا ہے کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا، ہم علم الہی کے دروازے ہیں اور ہم صراط مستقیم ہیں، اور ہم علم خدا کے صندوق اور وحی خدا کے بیان کرنے والے ہیں، اور ہمیں توحید خدا کے ارکان اور ہمیں رازہائے خدا کے محل و مقام۔ ایزن بسند معتبر حضرت امام صادق علیہ السلام سے صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں روایت کی کہ جس کا ترجمہ یہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ حضرت نے فرمایا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریت ہے۔ علی بن ابراہیم نے بسند کل صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا ہے اور جو چاہے کہ اس راہ کو اختیار کرے، خدا کی قسم وہ ہماری طرف بازگشت کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رکھتا۔ خدا کی قسم وہ سبیل اور راستہ جس کو اختیار کرنے کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے وہ ہم ہیں، اور خدا کی قسم ہم صراط مستقیم ہیں۔ ایزن انہی حضرت سے بسند کال صحیح روایت کی کہ آخر سورہ حمد کو اس طرح پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے خدا ہماری ہدایت کر سیدھی راہ کی طرف، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے غضب ڈھایا اور نہ گمراہوں کی راہ کی۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا نے جن پر غضب فرمایا وہ ناصبی ہیں، یعنی تمام مخالفین ان لوگوں کے سوا جو اعتقاد میں کمزور ہیں، جو اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں اور گمراہ یہود و نصارہ ہیں۔ ایزن بس سند کا صحیح دیگر انہی حضرت سے روایت کی کہ مغضوب علیہم ناصبین ہیں اور ضالین شک کرنے والے ہیں جو امام کو نہیں پہچانتے، اور ابن شہر آشوب نے تفسیر وقی سے جو مفسرین عامہ میں سے اس آیت اہدنا الصراط المستقیم کی
تفسیر میں ابن عباس سے روایت کی ہے، یعنی اے گروہ عباد کہو کہ پیغمبر اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی جانب ہماری رہنمائی و ہدایت فرما۔ اور تفسیر سلبی میں ابو بریدہ سے روایت کی ہے کہ صراط المستقیم محمد و آل محمد علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اور کشف الغمہ میں محدث حسکی نے غیروں سے روایت کی کہ انس نے بریدہ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ علی بن ابراہیم نے قول حق تعالیٰ کی تفسیر میں روایت کی، ترجمہ بے شک یہ میری راہ ہے جو سیدھی ہے، لہٰذا اسی کی مطابقت کرو اور کسی دوسری راہ کو اختیار مت کرو، کیونکہ دوسری راہیں حق کے راستے سے تم کو الگ کر دیں گی۔ خدا نے تم کو اس راہ کی پیروی کی وصیت کی ہے تاکہ تم گمراہی سے بچو۔ حضرت نے فرمایا کہ اس آیت میں صراط مستقیم امام ہے اور مختلف راہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے اور ان کی مطابقت کرنے سے منع کیا ہے وہ امام کے سوا اور راہیں ہیں، یعنی امام کے بارے میں متفرق نہ ہو اور اختلاف مت کرو۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی کہ ہم ہیں سبیل خدا، یعنی خدا کا راستہ، جو اس کو پسند کرے تو وہ دوسری راہوں یعنی سبول میں ہے جن کی پیروی سے خدا نے منع کیا ہے۔ ایزن اس قول خدا کی تفسیر میں روایت کی ہے جس کا ترجمہ یہ کہ بے شک خدا ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، فرمایا کہ امام کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ کتاب تعویل الآیات میں بسند قال صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تعویل میں روایت کی ہے کہ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ سے مراد راہ امامت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ سے مراد امامت کے سوا دوسری راہیں۔ کتاب نہج الایمان میں بریدہ اسلمی سے روایت ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے خدا سے سوال کیا کہ اس آیت کو علی بن ابی طالب کی شان میں قرار فرما، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اور تفسیر فرات میں امام محمد باقر علیہ السلام سے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ کی تعویل میں روایت ہے کہ اس سے مراد علی بن ابی طالب اور ائمہ اطہار ہیں جو جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، یہی صراط خدا ہیں، جو ان کو چاہتا ہے وہ دوسری راہوں پر نہیں چلتا۔ اور ابن شہر آشوب نے حضرت صادق علیہ السلام سے قول حق تعالیٰ ولا تتبعوا السبل کی تفسیر میں روایت کی کہ ہم ہیں راہ خدا اس کے لیے جو ہماری اقتدا کرتا ہے، اور ہم ہیں بہشت کی جانب ہدایت کرنے والے، اور ہم اسلام کی زنجیریں اور رسیاں ہیں۔ ایزن انہی حضرت سے خدا تعالیٰ کی اس قول کی تفسیر میں روایت کی ہے، ترجمہ جن لوگوں نے ہمارے دین کی راہ میں جہاد کیا یقیناً ان کی ہدایت ہم اپنی راہوں کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت آل محمد اور ان کے شیعوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایزن انہی حضرت سے خدا وند عالم کے اس قول کی تفسیر میں روایت کی ہے، ترجمہ یعنی مطابقت کرو اس شخص کے راستے کی جو ہماری بازگشت کرتا ہے، فرمایا کہ یعنی پیروی کرو محمد و علی کی راہ کی۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ خدا کے اس قول کی تفسیر میں بے شک تم ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہو، فرمایا کہ ولایت امیر المومنین کی جانب۔ ایزن خدا کے اس قول کی تفسیر میں روایت کی کہ بے شک وہ لوگ روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ راہ راست سے انحراف کرنے والے ہیں، فرمایا کہ امام سے انحراف کرتے ہیں۔ اور مناقب میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مراد صراط سے ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ایزن مناقب میں ابن عباس سے روایت کی کہ خدا کی اس قول کی تفسیر یعنی عنقریب تم کو معلوم ہو جائے کہ کون راہ راست والے ہیں اور کون شخص حق کی طرف راہ یافتہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ واللہ اصحاب راست محمد اور ان کے اہل بیت اور ہدایت یافتہ اصحاب محمد ہیں۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مروی کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے بندوں میں سے ہر بندہ اور خدا کی کنیزوں میں سے ہر کنیز جس نے امیر المومنین سے بظاہر بیعت کی اور باطن میں بیعت کو توڑ دیا اور اپنے نفاق پر قائم رہا، تو جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو اس وقت شیطان اور اس کے مددگار اس کے سامنے مشکل ہوں گے اور اس کو جہنم کی آگ اور اس کے طرح طرح کے عذابوں کو دکھائیں گے اور بہشتوں کو اور اس کے درجوں کو بھی دکھائیں گے جو اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس حالت میں جب کہ وہ بیعت پر اپنے ایمان پر قائم رہتا تو اس میں ساکن ہوتا ہے، اس وقت ملک الموت اس سے کہیں گے کہ ان بہشتوں اور اس کے آرام و آسائش اور نعمتوں کو دیکھ
جن کی قدر خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، تیرے لیے مہیا تھیں۔ اگر تو برادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے ساتھ اپنی بیعت پر باقی رہتا تو تیری بازگشت قیامت کے روز ان درجوں اور نعمتوں کی جانب ہوتی، لیکن تو نے بیعت کو توڑا اور مخالفت کی، لہٰذا یہ آگ اور اس کے عذاب اور منہ کھولے ہوئے سانپ اور ڈنک اٹھائے ہوئے بچھو اور دانت نکالے ہوئے درندے اور اس کے تمام قسم کے عذاب تیرے لیے ہیں، اور تیری بازگشت ان کی طرف ہے۔ اس وقت وہ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کیے ہوئے ہوتا، کاش میں ان کے حکم کو جو انہوں نے دیا تھا قبول کیے ہوتا اور علی کی ولایت اپنے اوپر لازم کیے ہوتا جس کا پیغمبر نے امر فرمایا تھا۔ ابن مہیار نے بسند معتبر حضرت سعد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے اس آیت کی تعویل یوں فرمائی، اس آیت کی تلاوت یوں فرمائی، یعنی جس روز ظالم پیشیمانی کے سبب سے اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں بھی رسول خدا کے ساتھ اس راہ کو اختیار کرتا جو حضرت نے فرمایا تھا، افسوس ہے میرے حال پر، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنائے ہوتا۔ حضرت نے فرمایا ظالم اول دوسرے ظالم سے یہ بات کہے گا۔ دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ خدا کی قسم، خدا نے قرآن میں فلاں کے عنوان سے کنایا نہیں کیا بلکہ اس طرح ہے، یعنی بجائے فلاں کے دوم کا نام ہے، اور عنقریب وہ قرآن ظاہر ہوگا تو لوگ اسی طرح پڑھیں گے، یا لیتنی لم اختزل ثانی خلیلا۔ کلینی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب امیر نے خطبہ پڑھا اور اس میں فرمایا کہ ان دو شقی ترین مردم نے لباس خلافت میرے جسم سے اتار کر خود پہنا اور مجھ سے منازع کیا اس امر میں جس میں ان کو کوئی حق نہیں تھا، اور اس گمراہی اور نادانی کے سبب سے اس کے مرتکب ہوئے، لہذا بہت بری جگہ اپنے لیے قرار دی اور ایک عذاب اپنے واسطے مہیا کیا، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور ایک دوسرے سے بیزاری اختیار کریں گے۔ دوم اپنے قرین اور ہمنشین اول سے کہے گا جب کہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کیا برا میرا رفیق تھا۔ یہ سن کر وہ شقی نہایت بدحالی کے ساتھ جواب دے گا، اے کاش میں تجھ کو اپنا دوست نہ بنائے ہوتا، کیونکہ یقیناً مجھ کو تو نے ذکر خدا سے گمراہ کیا اور اس کے بعد جبکہ میرے پاس وہ ذکر آیا تھا، اور شیطان انسان کے لیے ذلت و خواری میں ڈالنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں وہ یاد خدا ہوں جس سے وہ گمراہ ہوئے، اور میں ہوں وہ سبیل اور راہ خدا جس سے انحراف کیا، اور میں ہوں وہ ایمان جس سے وہ کافر ہوئے، اور میں ہوں وہ قرآن جس سے وہ دور ہوئے، اور میں ہوں وہ دین جس کی انہوں نے تکذیب کی، اور میں ہوں وہ راہ راست جس سے وہ پھرے۔ مناقب میں حضرت صادق علیہ السلام سے خدا کی اس قول جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آیا جو شخص کے منہ کے بھل گرا ہو زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ شخص جو سیدھا کھڑا ہوا راہ راست پر چلتا ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ قرانہ اور سرنگوں چلتے ہیں ہمارے دشمن ہیں، اور جو لوگ کے سیدھے راست چلتے ہیں وہ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار اور خواص اصحاب امیر المومنین اور محمد بن العباس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جو شخص رات کے وقت راہ راست پر چلتا ہے، خدا کی قسم وہ علی بن ابی طالب ہیں اور ان کے اوصیاء علیہم السلام ہیں۔ علی بن ابراہیم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت ظالموں نے کہا کہ تم مطابقت نہیں کرتے مگر اس کی جس پر جادو کیا ہے، دیکھو تمہارے واسطے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، تو وہ گمراہ ہوئے، پھر تمہاری طرف تان کی کوئی راہ اور سبیل نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی ان لوگوں نے کہا جنہوں نے آل محمد پر ظلم کیا ہے اور ان کا حق غضب کیا، اور فرمایا کہ آخر آیت دوم اس طرح ہے، یعنی علی کی ولایت کی طرف کوئی سبیل نہیں پاتے اور علی سبیل و راہ خدا ہیں۔ مولف فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ آیت اس معنی میں نازل ہوئی ہے، نہ یہ کہ آیت کے الفاظ اس طرح رہے ہوں۔ یہ مولف علیہ رحمہ کا ذاتی قول ہے، ورنہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے آل محمد و علی علیہ السلام کے نام نکال دیے گئے۔ امیر المومنین نے جو قرآن جمع فرمایا تھا، مخالفوں نے اسی لیے اس کو قبول نہیں کیا کہ اس میں نام کے ساتھ آل محمد علیہ السلام کی مدح موجود تھی، اور ان کے مخالفوں کی نام بنام مذمت درج تھی۔ مترجم
کلینی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کی اس آیت پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 108 کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ ترجمہ: اے محمد کہہ دو کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں خدا کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اور جو میری پیروی کرتا ہے سب سمجھدار اور اہل بصیرت ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس شخص سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت کی مطابقت کرتے ہیں اور جناب رسول خدا کی نیابت میں لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور وہ ہم اہل بیت ہیں۔ تفسیر فرات میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ اس آیت میں سبیل سے مراد ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، اس سے سوائے گمراہ کے کوئی انکار نہیں کرتا، اور علی کی مذمت بھی سوائے گمراہ کے کوئی نہیں کرتا۔ دوسری سند کے ساتھ اس قول خدا کی تفسیر میں اے رسول اس سے متمسک ہو جس کے بارے میں وحی تمہاری طرف کی گئی ہے، بے شک تم راہ راست پر ہو۔ حضرت نے فرمایا وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے اور علی صراط مستقیم ہے۔ اور سورہ حجر میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اکثر قرأت میں علی بفتح لام دیا مشتد ہے، کہتے ہیں کہ توحید خدا وہ راہ ہے جس کی رعایت مجھ پر لازم ہے، اور بعض شاذ قرأت میں علی کو بکسر لام اور رفع یا تنوین کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی بلند راہ ہے۔ اور طرائف میں حسن بصری سے روایت کی کہ وہ بکسر لام و تشدید یا مکسورہ پڑھا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ راہ علی بن ابی طالب ہے، اور ان کی راہ اور ان کا دین سیدھا اور واضح ہے، اس میں کجی نہیں ہے، لہٰذا اس کی مطابقت کرو اور اس سے متمسک ہو۔ اور کلینی نے بھی یہی قرأت اختیار کی ہے، اور حضرت صادق علیہ السلام سے اس قرأت کی روایت کی ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں خدا نے فرمایا، پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 غالباً 20، یعنی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور توحید یا عبادت پر قائم رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے اور کہتے ہیں نہ ڈرو اور غمگین نہ ہو، اور اس بہشت کے لیے شاد ہو جس کا تم سے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ہم تمہاری دنیاوی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، اور آخرت میں جو کچھ تمہاری حاجتیں اور تمنائیں ہیں وہ تم کو حاصل ہوں گی، اور اس میں جو کچھ تم چاہتے ہو سب تمہارے لیے موجود ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کی تعویل میں مختلف حدیثیں نازل ہوئی ہیں، یعنی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں اور ان سے فرشتوں کا خطاب دنیا میں۔ چنانچہ بصائر الدرجات میں بسند معتبر روایت کی ہے کہ عمران نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا، میں آپ پر فدا ہوں، ہم کو خبر ملی کہ آپ پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم نازل ہوتے ہیں اور ہمارے فرشتوں اور ہمارے فرشوں پر چلتے ہیں۔ شاید تم نے کتاب خدا کو نہیں پڑھا کہ وہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور بعض حدیثیں ان پر نزول ملائکہ کے بارے میں اس باب میں لکھی جائیں گی۔ انشاءاللہ اس بنا پر استقامت قائم رہنے سے مراد عصمت ہوگی، اور بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت شیعوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور فرشتوں کا ان سے خطاب موت کے وقت ہے یا قیامت میں، یا موت کے وقت اور قبر میں اور قیامت میں، جیسا کہ ابن ماہیار نے حضرت باقر علیہ السلام سے اسی آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ کی تفسیر میں روایت کی ہے، یعنی جن لوگوں نے اطاعت خدا اور رسول اور ولایت آل محمد کو کامل کیا تو وہی لوگ اس پر ثابت و قائم رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ لوگ جب کہ قیامت میں محبوس ہوں گے اور قبروں سے باہر آئیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ مت ڈرو اور غمگین نہ ہو، ہم وہ ہیں جو دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے تھے اور اب تم سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ، اور تم کو بہشت کی خوشخبری ہو جائے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایزن ابن ماہیار اور کلینی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی کہ استقامت سے مراد ائمہ اطہار کی یکے بعد دیگرے ولایت ہے، یعنی تمام ائمہ کا اعتقاد کرے۔ ابن ماہیار نے بسند معتبر حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس سے مراد مذہب حق ہے جس پر تم شیعہ اور فرشتوں کا نزول اور ان کا خوشخبری دینا موت کے وقت اور قیامت کے دن واقع ہوگا۔ اور مجموع بیان میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ اس سے مراد شیعہ ہیں۔
حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ملائکہ کو خوشخبری دینا موت کے وقت ہے۔ ایذن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، یعنی ہم تمہاری حراست اور محافظت دنیا میں موت کے وقت تک اور آخرت میں کرتے ہیں۔ تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں اور رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ ہمیشہ مومنین عاقبت کے لیے ڈرتے ہیں، اور جس وقت ان کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں وہ خدا کی خوشنودی تک پہنچنے کا یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ملک الموت مومن کے پاس اس وقت آتے ہیں جبکہ اس کی تکلیف میں بہت شدت ہوتی ہے اور اپنے مال و عیال کی جدائی کے سبب بہت دل تنگ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے معاملہ رکھتے تھے ان کے بارے میں اس کو پریشانی اور اضطرار ہوتا اور اس کے دل میں عیال کی حسرت اور وہ تمنائیں باقی رہ جاتی ہیں جو دل میں تھیں اور عمل میں نہیں آتی تھیں۔ اس وقت ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ یہ رنج و غم تم کو کس لیے ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے اضطراب و انتشار اور آرزوؤں کے ٹوٹ جانے کے سبب سے۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ کیا کوئی عاقل ایک کھوٹے درہم کے ضائع ہونے کا غم کرتا ہے جبکہ اس کے عوض لاکھوں دینار اس کو دیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ اوپر نگاہ کرو۔ جب وہ اوپر کی جانب دیکھتا ہے تو بہشت کے محل اور درجے نظر آتے ہیں جو آرزو کرنے والوں کی آرزوؤں سے بلند و بہتر ہیں۔ اس وقت ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ یہ منزلیں اور نعمتیں اور مال اور زن و فرزند سب تیرے ہیں، اور جو تیری صالح اور نیک عورتیں اور اولادیں انہی منزلوں اور نعمتوں میں تیرے ساتھ ہوں گی۔ کیا تو راضی ہے جو کچھ دنیا میں چھوڑے ان کے بدلے ان سب کو لے؟ وہ کہتا ہے ہاں راضی ہوں۔ اس وقت ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر اوپر دیکھو۔ جب وہ نظر کرتا ہے تو جناب رسول خدا اور علی مرتضیٰ اور ان کے اعلی اطہار کو اعلی علیین میں مشاہدہ کرتا ہے، تو ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ یہی حضرات تیرے آقا و پیشوا ہیں اور ان بہشتوں میں تیرے ہمنشین اور انیس ہوں گے۔ تو کیا راضی نہیں کہ یہ حضرات تیرے دنیا کے ساتھیوں کے عوض تیرے مصائب ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بے شک خدا کی قسم میں راضی ہوں۔ یہ ہے قول حق تعالیٰ، یعنی حول و خوف جو تم کو درپیش ہے اس سے مت ڈرو کیونکہ اس کا شر تم سے دفع ہو چکا ہے۔ ولا تحزنوا، یعنی اس پر غمگین نہ ہو جو دنیا میں اولاد و عیال اور اموال تم نے چھوڑا ہے، کیونکہ جو کچھ تم نے بہشتوں میں دیکھا ہے تمہارے لیے ان سب کا بدل ہے، لہٰذا تم خوش ہو اس بہشت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کو تم نے دیکھا، اور وہ بزرگوار سب تمہارے انیس و جلیس ہوں گے۔ حق تعالیٰ سورہ جن میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 29 سورہ جن آیت نمبر 16 اور 17، یعنی اگر وہ ایمان پر باقی و قائم رہیں گے تو یقیناً ہم ان کو پلائیں گے، یعنی آسمان سے ان کے لیے کثرت سے پانی نازل کریں گے تاکہ اس سے ان کا امتحان لیں۔ اس آیت کی تعویل میں اہل بیت کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اول یہ کہ ابن ماہیار نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ اگر انہوں نے عالم ارواح میں جبکہ خداوند عالم نے ان سے اپنی وحدانیت اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت پر عہد و پیمان لیا تھا، تو اگر وہ ولایت پر ثابت قدم رہے تو بے شک ہم ان کی طینت میں آب شیریں کثرت سے ڈالیں گے، آب شور و تلخ نہیں جو کافروں منافقوں کی طینت میں ہم ڈالتے ہیں۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اسی مضمون کی روایت کی ہے، جس کے آخر میں فرمایا ہے کہ آزمائش و امتحان ولایت علی بن ابی طالب میں ہے۔ دوسرے آب سے کنایا علم کا ہے، کیونکہ علم حیات روح کا باعث ہے جس طرح آب حیات بدن کا باعث ہے۔ چنانچہ کئی معتبر روایت میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے، یعنی اگر وہ ولایت اہل بیت پر قائم رہیں بے شک ہم ان پر کثرت سے علم کی بارش کریں گے، ائمہ علیہ السلام سے سیکھیں۔ اور بعض روایت میں وارد ہوا ہے کہ ضمیر نفتہم رائج ہے منافقین کی طرف، یعنی اس لیے کہ ہم منافقوں کا امتحان لیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل نمبر 14 صراط السبیل سے مراد ائمہ علیہ السلام ہیں اپنے اختتام کو پہنچا، اور ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 21 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 22 کا آغاز 15ویں فصل سے کریں گے انشاءاللہ۔